السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں عالمی رویا بائے تحریم ارشد ایپیسوڈ 32۔ اس نے پلنگ پر کروٹ لی۔ عبدالتواب نے آنکھیں مزید زور سے میچ لی۔ ہاجرہ کا چہرہ اسے دکھائی دیا۔ جو لوگ آپ کی زندگی میں مثبت تبدیلی لے کر آتے ہیں ان لوگوں کو کبھی خود سے الگ نہیں کرنا چاہیے۔ سلیمان کی آواز کانوں میں سنائی دینے لگی۔ کوہ نور اچھی تھی، بلکہ اچھی ہے۔ میں یہ جاننے کے بعد کہہ رہا ہوں کہ اس نے مجھے استعمال کیا، میری ماں کو اذیت پہنچائی، میری بہن کے دل میں رجب کے لیے خیال ڈالا۔ اس کے باوجود وہ اچھی ہے، اسے مت جانے دو۔ جانتا ہوں اس نے غلط کیا، مگر وہ اچھی ہے۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ تم نے 3 ماہ کا بھتہ وصول نہیں کیا۔ اس نے پھر سے کروٹ لے لی۔ تم پر اس کی باتیں اثر کرتی ہے، وہ جو میری بہن نہیں کر سکی اور وہ اس نے کر دکھایا۔ تم نے کشتی لڑی، وہ بھی بنا دغا کیے۔ جو لوگ آپ کی زندگی میں مثبت تبدیلی لے کر آتے ہیں ایسے لوگوں کو کبھی خود سے الگ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ بالکل ہو گیا، اس نے غلط کیا مگر اسے احساس تھا۔ وہ تحلیل کے بعد مجھے ہوم ورک کرواتی، کھانا دیتی، برفی کو دیکھتی، سارا گھر دیکھتی، تمہیں اچھا انسان بنانے کی کوشش کرتی، قدم قدم پر ہدایت کرتی، پھر اپنا گھر دیکھتی اور یہ بھی نہیں کہ جو کا گھر بھی دیکھتی۔ اس سے غلطی ہوئی ہے پر وہ بری انسان نہیں ہے۔ اس کی شادی ہو رہی ہے اور بہت اچھی جگہ ہو رہی ہے۔ باؤ! اس نے آنکھیں موند لی۔ یہ فلم نہیں چل رہی جو ہیرو ہیروئن کی قربانی دیتا ہے اور اختتام پر رائٹر کو ترس آ جاتا ہے۔ یہ حقیقت ہے، یہاں اپنے لیے خود لڑنا ہے۔ اللہ بھی اسی کے لیے آسانیاں کرتا ہے جو ہمت کرتا ہے اور بہادر ہوتا ہے۔ اللہ بزدلوں کو پسند نہیں کرتا۔ دروازے پہ دستک ہوئی۔ اس نے آنکھیں کھولی، گردن پھیر کر دیکھا۔ سلیمان تکیہ لیے کمرے میں چلا آیا۔ اوئے! اس نے اسے انگلی دکھائی۔ وہ خاموشی سے پلنگ کی جانب آیا۔ عبدالتواب نے کروٹ لی۔ تم اب ضرورت سے زیادہ اپنا یہ دکھا رہے ہو۔ اس نے اپنا تکیہ لگایا۔ مجھے پتا ہے تمہارے دماغ میں ابھی بہت کچھ ہے۔ اس نے تکیے کے نیچے ہاتھ رکھا تو اس نے سر تکیے پر رکھا اور کمبل اوڑھ کر خود جواب دیا، تو یہ ہے کہ مر جاتے ہیں آج رات کے لیے۔ سلیمان نے اسے انگلی سے کچوکا لگایا۔ عبدالتواب نے چہرے سے کمبل ہٹایا۔ یار! وہ پوری توجہ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، باؤ! انسان دنیا میں آتا ہے، اسے پتا بھی ہے اس نے مرنا ہے، پھر بھی وہ پڑھتا ہے، کامیابی حاصل کرتا ہے، شادی کرتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے اور مر جاتا ہے۔ اس نے بیزاری سے دیدے گھمائے۔ بوریت بھری نہیں یہ زندگی۔ عبدالتواب نے ایک گہری سانس لی اور چت لیٹ گیا۔ ہے تو؟ سلیمان کی نگاہیں پھری۔ تو اسے دلچسپ بنانا چاہیے۔ وہ تھکان سے بولا، بنانا چاہیے۔ اس کا بھاؤ اٹھا، مگر کیسے؟ اسے معاف کر دو، اس کا ہاتھ مانگ لو اور اس کا ساتھ دو۔ تایا ابا اور ابو کے خلاف؟ عبدالتواب چونکا۔ تمہاری عمر سے تمہاری ہدایات بالکل میل نہیں کھاتی۔ اس نے سادگی سے کہہ کر کمبل اوڑھ لیا۔ وہ مجھ سے شادی کیوں کرے گی؟ میرے پاس اسے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس نے اگلے لمحے کمبل ہٹایا۔ مہر میں وفا اور عزت، ماہانہ خرچہ، حلال کمائی، ایک اچھی نوکری اور اپنا BA مکمل کرنے کا وعدہ لکھوا دینا۔ اور ایک چیز، عبدالتواب کو اب غصہ آ رہا تھا، پتہ نہیں کہاں سے یہ باتیں سنایا تھا۔ اس نے انگلی اٹھائی، اسے آگے پڑھنے کی اجازت دینا اور نوکری کرنے کی۔ تمہیں لگتا ہے وہ اتنے سب میں راضی ہو جائے گی؟ اور وہ چھوڑو، اس کا بھائی جو حلال کھانا چاہے گی وہ تھوڑے میں بھی شکر کر لے گی، جو محبت کرے گی وہ وفا اور عزت پر راضی ہو جائے گی، جو قدر کرے گی وہ 100-200 روپے کی چیز میں حامی بھر لے گی، جو عورت کھری ہوگی وہ تمہارے ساتھ مل کر اپنا اور تمہارا مستقبل بنائے گی، اور جو مادہ پرست ہوگی وہ امیر زادوں کی تلاش میں وقت گوائے گی۔ عبدالتواب نے کروٹ بدلی۔ داجی کے ڈائلاگ سن کر مجھے چپکا رہا ہے۔ سلیمان ذرا چونکا۔ کیا ہوا؟ خود پر افسوس کر رہا ہوں۔ اس نے تکیے سے سر اٹھایا۔ وہ کیوں؟ اس نے کنکھیوں سے اسے دیکھا۔ اب یہ دن آ گئے ہیں کہ ایک چھوٹا بچہ مجھے نصیحت کر رہا ہے۔ سلیمان چلایا، اگر تم اپنی انا کو پرے کر کے دیکھو تو تمہیں اتفاق کرنا پڑے گا۔ اس بچے میں رشتے نبھانے کی تم سے زیادہ سمجھ بوجھ ہے۔ وہ برق کی مانند اٹھا، سو جا، اور اس نے فی الفور کمبل سے منہ چھپا لیا۔ انڈا کہے بچے سے تو چی چی نہ کر۔ وہ بھی کروٹ لے کر لیٹنے لگا اور اس نے آنکھیں موند لیں۔ فیملی کورٹ کے ایک کمرے میں سماعت چل رہی تھی۔ ہاجرہ کھوجی رحمت کے ساتھ بیٹھی کن پٹی مسل رہی تھی اور مدعی وکیل کو دلائل پیش کرتے دیکھ رہی تھی۔ یور آنر، اس نے عورتوں کا
زیر لباس انہیں دکھایا۔ حاجرہ نے اس کا سرخ رنگ دیکھ کر ضبط سے پلکیں جھپکا لی۔ انگلستان میں اس نے بے شمار طلاق کے کیسز لیے تھے، پر پاکستان آ کر اسے لگتا تھا یہاں جتنی دھوم دھام سے شادیاں ہوتی ہیں، اسی شدت کی وحشت سے طلاقیں بھی ہوتی ہے۔ رحمت پر عدالت میں اس کی بیوی نے دھوکے کا الزام لگایا تھا۔ رحمت اپنی عزت بچانے اور کام کی غرض سے اس سے لڑ رہا تھا۔ اگر اس کا کاروبار تباہ ہو جاتا تو کل کو اس کا کام کرنا بے حد مشکل تھا۔ وہ اپنی اولاد کے سامنے خود کو شرمندہ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ویسے بھی علیحدگی تو ہونی تھی، پر اس سبب اس کے لیے بچوں کی کسٹڈی کا مسئلہ کھڑا ہونے والا تھا۔ وہ اس سے خاموشی سے طلاق دے دیتا، مگر اس کی بیوی معاملہ عدالت تک لے کر گئی تھی۔ اس کی بیوی نے قہرآلود نظروں سے حاجرہ اور اسے دیکھا۔ حاجرہ نے جب ان آنکھوں میں دیکھا تو اسے لگا جیسے وہ کہہ رہی تھی، تمہیں سنسار نہیں کر سکتی تو کیا ہوا، لیکن تمہیں اس سنسار میں برباد ضرور کر دوں گی۔ میرا موکلہ کو ان کے کمرے سے ملا ہے اور اس کا سائز میری موکلہ کا ہے ہی نہیں۔ حاجرہ زیر لب بولی، ڈسکسٹنگ۔ اس کی گواہ میری موکلہ ہی نہیں بلکہ ان کے دوست ہیں، جنہوں نے میری موکلہ کے گھر میں موجود ہوتے خود اپنی آنکھوں سے ان کے شوہر کو گھر میں غیر عورت کے ساتھ دیکھا ہے۔ حاجرہ نے تعصب سے رحمت کو دیکھا اور وہ بولا، تم اس لونجری کو اس کی دوست کا سائز بتا سکتی ہو؟ اور وہ اف کر کے رہ گئی۔ وہ رحمت علی کے ساتھ کورٹ سے باہر نکل رہی تھی۔ رحمت کی بیوی بھی باہر نکل رہی تھی۔ وہ باہر نکلے تو رحمت کی بیوی چلا کر ان کے پیچھے آئی۔ اے حاجرہ پلٹی۔ رحمت علی خاموشی سے کھڑا تھا۔ حاجرہ نے اس سے کہا، کچھ مت بولنا۔ اس کی دوست بھی اس کا تعاقب کرتے چلی آئی۔ تم خود کو عورت کہتی ہو؟ وہ دندناتے ہوئے اس کے سامنے آئی۔ تم جانتی ہو یہ اس دن گھر میں عورت لایا تھا، اس کے باوجود اس کا ڈیفنس کر رہی ہو۔ دس از مائی جاب، وہ برطانوی لب و لہجے میں بولی تھی۔ ہاں، اس عورت کا خون کھول اٹھا، یہ زہریلی نس میری نس پر چڑھ گئی ہے۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ تم خود کو عورت کہتی ہو؟ کس قسم کی عورت ہو تم؟ اور آپ کس قسم کی عورت ہے؟ حاجرہ کہنے لگی، اپنے ہی شوہر کے بھائی کے ساتھ افیئر رکھنا۔ ہاں، آئی ول سیو یو فار دس۔ قذف کا مقدمہ کروں گی تم پر۔ آپ 10 نومبر کی دوپہر کہاں تھی؟ اس کے دو ٹوک انداز میں سوال پر وہ خاموش ہو گئی۔ تم نے عورت ہو کر، 3 بچوں کی ماں ہو کر اپنے شوہر کو اسی کے بھائی سے چیٹ کیا۔ اینڈ یو کال یور سیلف اے وومن۔ تمہیں لگتا ہے تم اس قابل ہو کہ تمہیں عورت کہا جائے؟ کبھی سوچا ہے تم نے تمہاری بیٹیوں کو جب یہ پتہ چلے گا تو کیا بیتے گی ان پر؟ کیا سوچیں گی وہ؟ کیا یقین ہوگا انہیں کہ ان کی ماں ایسا کر سکتی ہے؟ حاجرہ خفگی سے بولی۔ جواباً وہ بھی غصے میں کہنے لگی، تو کیا وہ یہ نہیں سوچیں گی کہ ان کا باپ کیا کرتا پھرتا ہے؟ یا اس معاشرے میں بس عورت ہی جوابدہ ہے؟ ہاں کیا میں نے چیٹ کیا۔ میں نے نیا سے چیٹ، وہ بھی اسی کے بھائی کے ساتھ۔ یہ ہے ہی اس قابل۔ وہ غصے سے گہری سانس لینے لگی۔ کیا اس معاشرے میں بس عورت ہی جوابدہ ہے؟ ہاں کیا میں نے چیٹ کیا ہے۔ اسے چیٹ، وہ بھی اسی کے بھائی کے ساتھ۔ یہ ہے ہی اسی قابل۔ اسے اپنی ہی آواز سنائی دی۔ اس کی دوست بھौچکا رہ گئی۔ حاجرہ نے بیرسٹر گاؤن سے ہینڈ سائز ریکارڈر نکالا۔ اس پر اس کے دیدے کھل کر باہر آنے لگے۔ رحمت کا منہ کھلا، وہ رد عمل نہیں دے سکا۔ حاجرہ، وہ عورت اس پر چلانے لگی، تم نے میرے کنسنٹ کیے بغیر میری آواز ریکارڈ کی؟ وہ غیظ سے اس پر چلا پڑی، یو آر اے کولڈ سیویج بروٹ اینڈ ہارٹ لیس بیچ۔ اس نے بااعزاز سینے پر ہاتھ رکھا۔ اوہ اٹس این آنر۔ پتہ چل رہا ہے آپ بھی میری طرح انگلستان سے آئی ہے۔ اس کی دوست نے اس کا بازو کھینچا۔ ہنا، چپ ہو جاؤ۔ تمہیں لگتا ہے تم میرے خلاف اس ریکارڈنگ کو استعمال کرو گی؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں اس کے ذریعے تمہاری بیٹیوں کو استعمال کروں گی۔ اگر تم نے کاپ آؤٹ کرنے کی کوشش کی تو کہیں یہ نہ ہو تمہارے لگائے الزامات تم سے تمہارے بچے نہ چھین لے۔ اور لی، ہمارے جج صاحب، آئی لوڈ اٹ مین۔ پتہ ہے کیوں؟ انہوں نے آج تک کبھی کسی سے رشوت نہیں لی، لیکن میں انہیں اپنے انداز میں رشوت دوں گی۔ آئی ول میک ہم لسن
دس کیونکہ یہ کرمنل کورٹ نہیں ہے، یہاں سب ہو سکتا ہے۔ اور تمہیں پتہ ہے ان کا ویک پوائنٹ کیا ہے؟ وہ بہت زیادہ کنزرویٹیو ہے۔ وہ عورت چلائی۔ یو ایک اور بات، حاجرہ نے انگلی اٹھائی۔ وکیل سے نمٹنے کے دو اصول: مخالف وکیل کے سامنے ضرورت سے زیادہ بولتے نہیں اور اپنے وکیل سے کچھ چھپاتے نہیں۔ اس نے آنکھوں پر کالا چشمہ پہنا اور مسکرا کر پلٹی۔ گڈ بائے مس ہینا، ہیو اے نائس ڈے۔ رحمت علی اس کے ساتھ چلنے لگا۔ کیا یہ تم ہو بیرسٹر حاجرہ؟ وہ رکی۔ جو اپنے اصولوں کی راگ الاپتی تھی، اسے اب سمجھ آ گیا تھا پروسیکیوشن اسے ڈیولز ایڈوکیٹ کیوں کہتی تھی۔ وہ حق کو پسند ضرور کرتی تھی، مجرموں کو فیور نہیں کرتی تھی، پر ان کا دفاع ضرورت کے تحت کرتی تھی۔ کرپٹو سے اس کا اختلاف تھا، پر وہ ان سے نفرت نہیں کرتی تھی۔ وہ انسان سے ان کی خامیوں کے سبب نفرت نہیں کرتی تھی، پر کرتی وہ اپنی ہی تھی۔ اس نے چشمے سے اسے دیکھا۔ کیا تمہیں کوئی شک ہے؟ وہ سوچنے لگی۔ ابو نے اب تک کچھ پوچھا نہیں۔ وہ اس سے پوچھنے لگی، تم نے میرا کام کیا؟ اسے یاد آیا، ہاں، بانو شمسہ اور بانو نسرین ساتھ رہا کرتی تھی، مگر 5 سالوں سے کسی کو ان کے متعلق کوئی علم نہیں۔ شمسہ کا ریکارڈ صاف ہے، مستحسن اس کی دوسری شادی میں سے ہے۔ اس کا دوسرا شوہر کلب سلیم کا نوکر تھا اور اس کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن اس نے اسے دیکھا۔ لیکن اس کا پہلا شوہر شاہ میر کے زمانے میں پولیس والوں کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ اس نے نظریں جھکا لی۔ مطلب یہ شمسہ کو پہلے سے معلوم تھا؟ اور کیا وہ سردار سے مل کر بدلہ لینا چاہتی ہے؟ اللہ کے نام پر دے دو لڑکی۔ اس نے کنکھیوں سے شال میں منہ چھپائے بزرگ کو دیکھا۔ اس نے فی الفور پرس سے کچھ رقم نکالی اور اسے دے دی۔ وہ آگے بڑھا۔ ایک طرف سے چادر کے اسلم کا چہرہ رونما ہوا اور وہ مسکرا کر آگے نکل گیا۔ وہ تیزی سے چلنے لگا۔ شاہ میر کا ذکر۔ اس نے سر پر ہاتھ رکھ کر دھیرے سے تھپکا، گردن دائیں بائیں لڑکی۔ ابا! وہ دوڑتا ہوا اسپتال میں آیا۔ بخت روا سبکدوش تھے۔ ابا، خون مل گیا ہے؟ اس نے بے کلی سے پوچھا۔ کس نے دیا؟ دھوبیوں کا لڑکا ہے، اس کا دوست حسام، آگے سے اس کا دوست ہے شاز، پولیس افسر، مرحوم شاز میر کا بیٹا اور شاہ نواز کا بھائی ہے۔ شاز بڑی شناسائی تھی اس نام میں، لبوں پر مزہ دیتی مسکراہٹ تھی۔ وہ دائیں بائیں انگشت شہادت ہلانے لگا۔ ایک مسدس کے 3 سرے۔ جیپ میں وہ اسلام اور سردار کے آدمی بیٹھے تھے۔ نگاہ سامنے گھر پر تھی۔ کم عمر شاہ نواز گلی میں داخل ہوا۔ عقب میں بیٹھے آدمی نے بتایا، پریشان ہونے کی بات نہیں، یہ شاہ نواز کا کام ہی یہی ہے، ہر دوسرے انسان کی مدد کرتا ہے۔ اسلام طنزاً کہنے لگا، چاہے اپنے کھانے کو کچھ ہو نہ ہو۔ وہ سنجیدہ بیٹھا تھا۔ سنا ہے صفدر کی بیوی امید سے ہے، اگر لڑکی ہوئی چھوڑ دینا، بیٹی ہوئی تو ہمیں کیا نفع، لڑکا ہوا تو جو چاہے کرو۔ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ حاجرہ کے کہے الفاظ کانوں میں گونجنے لگے۔ وہ مصروف ہے۔ تمہارا شوہر سردار کا رشتہ دار ہے؟ وہ ایک شریف آدمی ہے۔ وہ سر جھٹک کر تعصب سے ہنسا۔ میری بیٹی، میرا خون مجھے دغا دے رہا ہے۔ وہ دھیرے دھیرے ہنسا۔ ارشد یعنی شاز کو محفوظ کر رہی ہے۔ اس نے ہاتھ ہلا کر دھیرے دھیرے ملے۔ مگر کیا سردار واقف ہے آستین پر پلے سپولے سے؟ جو اب صاف بن چکا ہے۔ مسکراہٹ سمٹنے لگی۔ یہ وقت ہے شراکت داری کا۔ چمکتے دانت دکھے۔ وہ سر جھکائے، شال برابر کر کے مسکراتے ہوئے چل پڑا۔ دوسری طرف دوپہر کو وہ گھر پہنچی۔ جیسے اندر داخل ہوئی سلیمان اسے دکھا۔ اس نے اسے روکا۔ وہ ٹھہرا، دھیرے سے مڑا۔ وہ اس کی جانب آئی۔ اس نے اس کا شانہ گرفت میں لیا۔ دیکھو، مجھے یہاں ایک فون کرنا ہے، تم اوپر جا کر دیکھو کوئی ریسیور نہ اٹھائے۔ کوئی ابو یا چچا میں سے دکھے تو برفی کے ذریعے اشارہ دے دینا، ٹھیک؟ مگر ابو اور تایا اور ابو دونوں گھر میں نہیں ہیں۔ اچھا۔ اس کی آنکھیں تھوڑا پھیلی۔ سلیمان نے پتلیاں سکیڑ لی۔ سچ کہوں باجو، مجھے لگ رہا ہے وہ ضرور کوئی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، کیونکہ وہ بھائی کے بھیجے کاغذات کا یوں تاثر ہرگز نہیں دیتے۔ یا تو وہ فرار ہونا چاہ رہے ہیں یا وہ کچھ بہت بڑا کرنا چاہ رہے ہیں۔ بے شک انہیں لگتا ہے یہ تم نے کیا ہے، پر پھر بھی اتنا اطمینان؟ حاجرہ متاثر ہوئی۔ وہ تھوڑا جھکی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں 99% ایسے بچے دیکھ چکی ہوں جو شکل پر اگر ددیال پر چلے جائیں تو سیرت سے ننیال پر چلے جاتے ہیں، مگر تمہاری تو صورت اور سیرت کے ساتھ ذہنیت بھی ہمارے جیسی ہے۔ تھینک گاڈ تم اپنی ماں جیسے نہیں۔ آنیسٹلی آئی ہیٹ ہر بیکاز شی یوزڈ ٹو فلرٹ ود یور برادر ان لا۔
اس نے بیزاری سے دیدے گھمائے۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اب اس سے کہنے لگی، چلو مجھے کال کرنی ہے، تم اوپر جا کر پھر بھی دیکھو۔ اب تو نیلوفر پر بھی مجھے نہیں، آدھے سے زیادہ مسئلہ اسی کی وجہ سے ہوا ہے۔ مجھے پورا یقین ہے اسی نے ابو کو شاذ کے متعلق بتایا ہے، لیکن مجھے بدلے میں کیا ملے گا؟ سلیمان نے جھٹ سے پوچھا تھا۔ حاجرہ چونک گئی۔ لمحے بھر کے لیے اس نے تاثر نہ دیا۔ تم وقتاً اپنے ددیال پر ہی گئے ہو؟ سانس لینے کے لیے رکی۔ تم واقعتاً اپنے ددیال پر ہی گئے ہو؟ وہ سانس لینے کے لیے رکی۔ ہم شرلوک کی کہانیاں پڑھیں گے؟ اس نے بیزاری سے ہاتھ دکھایا۔ اوہ باجو، یہ کیا سستے میں فارغ کر رہی ہو؟ اس دن والا کیک کسٹرڈ بنا کر کھلاؤ۔ حاجرہ کا تھوڑا منہ کھلا۔ ساتھ کریم جیلی بھی شامل کرنا۔ حاجرہ نے لب بھیج لیے۔ ٹھیک۔ وہ ہانپتے ہوئے برفی کو اشارہ کرنے جانے لگا۔ چلو برفی۔ حاجرہ ایک گہری سانس لے کر پلٹی۔ کیا دن آ گئے ہیں، بڑوں کے ساتھ بچوں سے بھی سیٹلمنٹ کرنی پڑ رہی ہے۔ اس نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ فون اسٹینڈ پر سے ریسیور اٹھایا اور نمبر ملانے لگی۔ گھنٹی گئی۔ ہیلو، شاذ کی آواز کان میں پڑی۔ ہیلو، پتہ چلا کچھ؟ تھوڑا صبر، وہ ضبط سے بولی تھی۔ پھر رکھتا ہوں۔ ایک منٹ، وہ تیزی سے بولی۔ شمسہ کے شوہر کو شاہ میر نے مارا تھا، تمہیں وجہ پتہ ہے؟ اس سب کے پیچھے غالباً وہ ڈیوٹی پر ہوں گے، شوق سے نہیں مارا ہوگا۔ وہ دو ٹوک انداز میں بات کر رہا تھا، اب اسے برا لگ رہا تھا۔ لسن شاز، all I want to say, do not trust that woman, okay؟ وہ سانس لینے کے لیے رکی۔ ہم بہت بری طرح پھنس چکے ہیں اور تمہیں اس چیز کا اندازہ بھی نہیں ہے۔ شمسہ کے سامنے ایسی کوئی بات مت کرنا کہ کل کو ہمیں دبنا پڑے، ٹھیک ہے؟ یہ تم مجھے آج کل ضرورت سے زیادہ کال نہیں کر رہی؟ وہ ایک لمحے کے لیے رکی۔ کمر پہ بستہ پہنے وہ گلیوں سے نکل کر آ رہی تھی۔ سامنے سائیکل پر کھڑے نوجوان کو دیکھ کر ذرا چونکی اور پھر نگاہیں جھکا کر آگے بڑھی۔ بچے نہیں آئے؟ اس نے نفی سے سر ہلایا۔ نہیں، بیمار ہیں دونوں۔ اوہ، اس نے اسے دیکھا۔ میں بھی تو ایک ہفتہ نہیں آئی، انتظار کر رہے تھے میرا؟ ہاں۔ وہ تاثر نہیں دے سکا۔ اس نے اسے بغور دیکھا۔ لگتا ہے تم بھی ایک ہفتہ یہاں نہیں تھے؟ نہیں۔ اس نے جھٹ سے نفی میں سر ہلایا۔ اچھا، وہ کہنے لگی، میرے گھر کا نمبر رکھ لو۔ ویسے تو یہاں صرف ہمارے گھر فون لگا ہے، مگر اب میں اتنی بے رحم نہیں کہ کسی پر محض اس بات پر ستم کروں کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے۔ تم مجھ سے کال پر بات کر سکتے ہو، مگر کبھی کبھی۔ لیکن اس نے اسے انگلی دکھائی۔ مجھے بس پسند کرتے رہنا، ایسے ہی دوستی کی حد تک، مجھ سے محبت نہیں کرنا اور بار بار کال مت کرنا۔ اور وقت شام 5 سے 6۔ وہ اس لیے کیونکہ شام 5 سے 6 میں فارغ ہوتی ہوں۔ سمجھ گئے؟ اس نے سر ہلا کر کہا۔ سمجھ گیا۔ ہیلو۔ ہاں۔ وہ چونکی۔ بار بار بے وجہ کال کرنے کا مقصد؟ یہ وجہ تمہیں بے وجہ لگتی ہے؟ وہ اس پر برس پڑا۔ یاد کرو وہ وقت جب تم میرا نمبر لینے کے لیے مر رہے تھے۔ میں مر رہا تھا؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ تم نے خود دیا تھا تو مت لیتے؟ اور اس نے پٹک کر ریسیور رکھ دیا۔ شاذ نے ناسمجھی سے کان سے فلپ موبائل ہٹایا۔ اس عورت کو آج تک عاشق اور شوہر کے درمیان فرق ہی کرنا نہیں آیا۔ اس نے موبائل رکھا اور دودھ میں ڈوبے چاولوں میں چمچ گھمایا۔ دودھ میں چینی کے گھلنے کی کڑکڑ کی آواز اسے سنائی دے رہی تھی۔ وہ صوفے کے نیچے زمین پر بیٹھا تھا۔ عقب میں ہانی بیٹھی تھی۔ اس نے سر جھکا کر مایوسی سے سر پکڑا۔ اچھا، پھر؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ احسن نے کہا، تمہارے بھائی اور اس کے ابا کے درمیان مسئلہ ہے، اس لیے تم پیچھے ہٹ جاؤ۔ اس نے اسے دیکھا۔ کوئی ہمیں اتنا مایوس نہیں کرتا جتنا ہم خود کو خود مایوس کرتے ہیں۔ اس نے نگاہ پھیری۔ پاس ایم.اے. انگریزی کی ناول کی کتاب پڑھی تھی۔ اس نے بیزاری سے نگاہ گھمائی۔ ایک تو اس گھر میں سب کو پڑھنے کا بہت شوق ہے، سوائے تمہارے۔ اس نے وہ دودھ والے چاولوں کی کٹوری اس کی جانب بڑھائی۔ تمہیں نہیں لگتا شاذ اب تمہیں سنجیدہ ہو جانا چاہیے؟ چادر سے اس نے سینہ بطن چھپایا تھا، وہ حاملہ تھی۔ سینہ اور بطن چھپایا تھا، وہ حاملہ تھی۔ قریب ہی اون اور سویٹر کی سوئیاں رکھی ہوئی تھی۔ اس نے اس سے کٹوری لی۔ میں بہت سنجیدہ ہوں۔ وہ جھکی۔ بیٹا، میں اور تمہارے بھائی ہمیشہ تمہارے سر پر نہیں رہیں گے۔ شاہ نواز نے مجھے بتایا انہیں شکایت ملی ہے، تم کوئی پروگریس نہیں کر رہے۔ تمہیں جو اسائنمنٹ دی جاتی ہے ان میں بھی 0 نمبر۔ بس تھوڑا انتظار کر لے، LLB ہو جائے تو پریکٹس کروں گا۔
وہ جانتا تھا وہ اس نظام کے ساتھ مزید یہ کام نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے فیصلہ کیا تھا وہ وکالت کی ڈگری لے کر پریکٹس کرے گا۔ پولیس ڈگری میں بہت محنت تھی اور عزت بھی نہیں تھی، وکالت میں بھی محنت تھی پر عزت بھی تھی۔ عزت بھی تو تھی۔ اس نے اس کا شانہ تھپکا۔ میری ایمپتھی تمہارے ساتھ ہے، لیکن اس لڑکی کی تم سے صرف سمپتی ہے، اور ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا تھا۔ جس انگریزی پر وہ ناز کیا کرتا تھا وہ ہانی کی سکھائی ہوئی تھی۔ وہ بتانے لگی۔ فرق دیدے گھومے، ایمپیتھی یعنی کسی کا درد محسوس کرنا اور سمپتی یعنی ترس کھانا۔ وہ اب سویٹر بننے لگی۔ شاز نے کٹوری رکھ کر اس سے کہا، لائے میں بنوں۔ وہ موڈ سے بولی، اتنے سستے میں فارغ نہیں کریں گے ہم، تمہیں بازار سے اچھے اچھے تحائف چاہیے مجھے۔ وہ مسکرا پڑا، لے دوں گا۔ اس نے فوراً بات بدلی، جب میرا بھتیجا آ جائے گا تب میں آپ کو اور اسے ہاجرہ سے ملواؤں گا۔ مجھے یقین ہے وہ آپ دونوں کو کبھی نہ نہیں کہہ پائے گی۔ مسکے دیکھو۔ انہوں نے اس کا شانہ تھپکا۔ اس نے ہنستے ہوئے اپنی کٹوری اٹھائی، چاولوں کی چمچ بھری، دودھ کے قطرے کٹوری میں گرے۔ وہ قطروں کو گرتے ہوئے ہنوز دیکھ رہا تھا۔ ایمپتھی یا سمپتھی؟ دوسری طرف سینٹرل جیل کی خواتین میدان میں جمع تھی کی جو خاموشی سے بیٹھ کر کتاب پڑھ رہی تھی۔ غول میں کھڑی عورت غالباً ان کی سربراہ لگ رہی تھی۔ وقفے وقفے سے وہ باہر کی طرف کھڑی قیدی جیل افسران کو دیکھ رہی تھی۔ اس عورت نے زمین پر جیل کا نقشہ بنایا تھا۔ ہمارے لیے وہ دروازے پار کرنا مشکل ہے، ان کے تالے کسی چیز سے نہیں کھلتے، نہ ہی ٹوٹتے ہیں۔ ہماری باقی جیل کے تالے کھل جائیں گے۔ ان سب نے آستین میں چھپا باریک سا لوہا کاٹنے والا آلہ ایک دوسرے کو دکھایا کی جو کو ان کی گفتگو میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ایک خاتون بولی، یعنی ابھی ہمیں بس ایک اور بارود بنانا ہے، مگر اس گیٹ کا کیا؟ ہم تیسرا بارود نہیں بنا سکتے، اب ہمیں کوئی سامان نہیں لا کر دے گا۔ وہ با اطمینان کہنے لگی، اس سیل کے بڑے گیٹ کی چابی کی میں نے نقل بنوا لی ہے۔ وہ یاد کرنے لگی، جیل میں کسی عورت کو مرغی کا دورہ پڑا تھا، سپرنٹنڈنٹ اسے دیکھ رہی تھی، وہ مریضہ اس کے قابض نہیں آ رہی تھی۔ اس نے موقع کا فائدہ اٹھاتے زمین پر گرا چابی کا گچھا اٹھایا۔ اس نے چابی کو آگے پیچھے کرتے چابیوں کا نمبر اور ٹاپ دیکھا۔ پہلے اس نے 1 ماہ لگا کر چابیوں کے تالے اور ان کی قسم یاد کی تھی۔ اس نے فوری صابن پر اس کی چھاپ لی اور چابیاں چھوڑ کر پیچھے ہٹنے لگی۔ وہ انچارج ایک دم پلٹی تو وہ آگے آئی۔ اسے صابن سنگھاتے ہیں، اور یہ سنتے وہ غصے سے بولی، ہٹو یہاں سے۔ وہ کہنے لگی، ہمیں سحری کے وقت نکلنا ہے۔ کیجو نے یہ سنتے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ اس کی بات سننے لگی، کیونکہ رات کے وقت یہاں پہرا سخت ہو جاتا ہے۔ دوسری بات، کھانے کے محکمے میں میرا بندہ ہے، باقی وہ سنبھال لے گا۔ سب فن ہوں گے اور ہم بآسانی نکل جائیں گے۔ کیجو دوبارہ سے کتاب کی جانب توجہ کرتے بڑبڑائی، اگر یہی دماغ یہ کسی اچھے کام میں لگاتی تو آج کہاں سے کہاں پہنچ جاتی۔ ساز افسوس کیا۔ دوسری طرف ویکنڈ شروع ہو رہا ہے۔ وہ الماری سے اپنے کپڑے نکال رہی تھی، ایک کب سے کھڑکی کھلنے کی باریک سی خوفناک آواز آئی، شاز۔ اس نے کن اکھیوں سے دیکھا۔ اس نے اسے چوڑیوں کا پیکٹ دکھایا۔ وہ انہیں دیکھتے پلٹ کر آگے آئی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے پیکٹ اسے دکھا کر ہلایا۔ چوڑیاں، نظر آ رہا ہے۔ وہ سادگی سے بولی، پر لائے کیوں ہو؟ یہ تم ڈیٹ پر پہن کر میرے ساتھ چلو گی؟ اس نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ مجھے چوڑیاں نہیں پسند۔ اس نے مسکرا کر سنگھار میز پر پیکٹ رکھ دیا۔ مجھے بہت پسند ہے۔ اور وہ جانے لگا۔ اس نے بے تاثر چہرے سے اسے جاتے ہوئے دیکھا اور آگے بڑھ کر انہیں پکڑنے لگی۔ زبردستی ہے۔ وہ کھڑکی سے نکلتے رکا۔ اس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا، شاید اب تمہیں اپنے ماضی اور اپنے فوبیاز سے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میری ایک شرط ہے۔ شاز نے خفگی سے آنکھیں پھیلائی۔ کیسی شرط؟ تم بس مجھ سے شرطیں ہی منوانا۔ وہ اسے دیکھتے بتانے لگی، جب تک تم ایڈوکیسی شروع نہیں کرتے تب تک کے لیے میری ہدایات سن لو۔ تم اب میرے مفروضے نہیں چراؤ گے۔ ہر مفروضہ چرانے والا نہیں ہوتا۔ باقی مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ تم میرے مفروضے بیچو، لیکن میری ایک بات سن لو، میں جو کیس تمہیں دوں گی تم اسی پر کام کرو گے، اور اگر تمہیں انہیں بیچنا ہوگا تو تمہیں مجھ سے اجازت لینی ہوگی۔ ہم لیگلسٹ قانون پرست ہیں، چراتے نہیں ہیں، تدبیر کر کے حاصل کرتے ہیں۔ اس نے سر کو خم دیا۔ ٹھیک ہے۔ وہ باہر نکل گیا اور ہاجرہ نے چوڑیوں کو دیکھ کر ایک ساتھ آہ بھری۔
हाँ, अगर किसी को खोकर तुम्हें तुम्हारी ज़ात मिल गई है तो तुम हारे नहीं हो। जीत मुझसे शुरू होती है, मुझे उसाम से मोहब्बत नहीं है, लेकिन मैं खाली हूँ। और जहाँ तक बात इख्तियारात की है, तो हम सबको यही लगता है कि ये हमारे पास होते हैं, हम इन्हें चुनते हैं, लेकिन हम इन्हें नहीं चुनते। ये हमें चुनते हैं वक्त की साजिशों से। वो अपने माजी का गुलाम बनकर रहते हुए तंग आ चुकी थी। वो तंग आ चुकी थी माजी के आसेबों से। वो तंग आ गई थी अपनी मशरिकी पहचान और अपना मशरिकी दिल छुपा कर रखते हुए। शायद अब उससे अपने दिल पर पड़े ताले खोल देने चाहिए थे। अब उसे खुद को दिलों के जंग से बचा लेना चाहिए था। दिल को मोहब्बत की हवा की बेहद ज़रूरत है, नहीं तो ये जंग आलूद हो जाएगा। दूसरी तरफ अखाड़े में नौजवान कतार में खड़े थे। नजीब पहलवान उनके सामने खड़े हुए थे। उन्होंने पीछे हाथ बांधे। खुशामदीद। नजीब पहलवान आपका इस अखाड़े में खैर मुकद्दम करता है। वो सांस लेने के लिए रुकी। मैं पिछले 40 सालों से पहलवानी कर रहा हूँ और करवा रहा हूँ। मेरे बाद यहाँ से बहुत से पहलवान निकलकर पहलवानी के मैदान में अपना नाम बना चुके हैं। पहलवानी सीखने का कतई मतलब पैसा या शोहरत नहीं। सैयदना उमर बिन खत्ताब फरमाते हैं, अपने नफ्सों की ख्वाहिशात की पैरवी से खुद को रोके रखो। बेशक ख्वाहिशात की पैरवी शर के आखिरी दर्जे की तरफ खींच कर ले जाती है। बेशक हक बात वज़नी और कड़वी होती है और बातिल खफीफ और मनपसंद होता है। किसी गुनाह का तर्क कर देना, उस पर तौबा करके उसका इलाज करने से बेहतर है वो ठहरे। ये ख्वाहिशात और नफ्स परस्ती इंसान को नीचे से नीचे गड्ढे में गिरा देती है। जब ख्वाहिशात नफ्स गालिब आ जाए तो दिल सियाह हो जाता है, और जब दिल सियाह हो जाए तो इंसान का सीना तंग हो जाता है। जब इंसान का दिल तंग हो जाए तो फिर उसके इखलाक बिगड़ जाते हैं। जब इखलाक ख़राब हो जाए तो लोग इससे बग़ज़ रखते हैं। जब लोग उससे बग़ज़ रखें तो वो भी लोगों से बग़ज़ रखता है। जब आप पर आपकी अक्ल गालिब आ जाए तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद है, और जब आप पर ख्वाहिशात गालिब आ जाए तो ये आपके दुश्मन की फ़तह है। जब आप ख्वाहिशात की मुखालिफत नहीं करेंगे तो ये ख्वाहिशात आपको ऐसी चीज़ों की तरफ ले जाएंगी जिनसे आप पर ऐब लगाए जाएंगे। मैंने किसी आलम से पूछा, ख्वाहिश क्या है? कहते हैं ख्वाहिश परस्ती होती है, अरबी। और उसने हुआन यानी रसवाई का नून चोरी कर लिया है। जब भी ख्वाहिशात पर चलोगे रसवाई पालोगे। और मैंने उन लोगों को देखा है जिन्हें उनकी ऐसी ही तबीयत ने तबाही में फंसाया है। इनके नफ्स और अजसाम ख्वाहिशात की तकमील में हर घटिया और अदना दर्जे के काम में मशगूल रहते हैं। उन्होंने ख्वाहिशात की पैरवी की और उनकी ख्वाहिशात ने उन्हें ज़िल्लत में फंसा दिया। ख्वाहिश परस्त ऐसे ही जलील होते हैं, उनसे बच कर रहें। हक की आँख से देखें, ख्वाहिश परस्ती की आँख से ना देखें, इसलिए कि हक देखने वाली आँख के लिए ज़ाहिर का दरवाज़ा खुला हुआ है। ख्वाहिश परस्त को ख्वाहिशात जैसे चलाए और उसका इत्तबा करते हैं, मगर नेक वकार लोगों ने उसको अपना रहबर तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। सबसे अफजल जिहाद ख्वाहिशात नफ्स से जिहाद करना है। लोगों में सबसे ज़्यादा बहादुर इंसान वो है जो ख्वाहिशात नफ्स से दूर रहने वाला है। छोटी और हकीर चीज़ों से ही हलाकत खेज़ चीज़ें जन्म लेती है। यहाँ आने का मकसद ख्वाहिश परस्ती नहीं, हुनर सीखना है। अब्दुल तवाब एक किनारे पर दीवार से टेक लगाए खामोशी से खड़ा उन्हें देख रहा था। उन्होंने हाथ उठाए, या अल्लाह, मुझे अपनी किताब और अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ज़रिए से हक बात में इख्तिलाफ़ करने से बचा ले, और आपकी तरफ से हिदायत के बग़ैर ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी से बचा ले, और गुमराही के रास्तों से बचा ले, और शबहात वाले उमूर से महफूज कर ले, और कुजी और झगड़ों से बचा ले। आमीन। वो उनकी जानिब मुतवज्जा हुए। आखिरी बात, कुश्ती और पहलवानी का शुमार उस खेल में है जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा ने पसंद फरमाया है। तकरीर के बाद नौजवान ट्रेनर से मिलने लगे। वो अखाड़े से बाहर की जानिब जाने लगे तो सामने से अब्दुल तवाब आया। अस्सलामु अलैकुम। वो रुके। उन्होंने बड़ी नरमी से कहा, वालेकुम अस्सलाम। उसने गला साफ किया। मुझे लगा आप नाराज़ होंगे। उन्होंने मुस्कुराकर नफ़ी में सर हिलाया। कतन नहीं, बल्कि खुश हूँ। उसने उन्हें चौंक कर देखा। मुझे खुशी हुई, तुमने बगैर दगा किए कुश्ती की। उसने तशक्कुर सर को खम दिया। वो पूछने लगे, आपकी जो और ज़ोहेब भाई वाली बात पर मुझसे खफा नहीं? उन्होंने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, मगर मुझे लगता है ज़ोहेब की गलती नहीं थी, मगर फिर भी थी।
جی، اسے ناسمجھی کا تاثر دیا، کچھ نہیں۔ انہوں نے نفی میں سر ہلایا اور پھر جانے لگے۔ اس نے انہیں جاتے ہوئے دیکھا اور پھر لب دبا کر وہ بھی آگے بڑھ گیا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں۔ ناول بہت بڑا ہے، اسے ختم ہونے میں وقت لگے گا، بٹ میرے پاس وقت کم ہے بیکاز رمضان آ رہا ہے تو مجھے زیادہ سے زیادہ قسطیں بنانی ہے، اس لیے میں اس کے ایپیسوڈز چھوٹے رکھ رہی ہوں، بٹ میں کوشش کروں گی ایز سون ایز پاسبل اسے فنش کر سکوں، تھوڑے سے ایپیسوڈ کو بڑھا کر سکوں، اور ساتھ ہی آپ لوگوں کے ساتھ آپ کی ریکویسٹ کے بہت سے نئے ناولز کو جلد سے جلد شیئر کر سکوں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، اور اپنے کانٹیکٹس میں ناول کو ضرور شیئر کریں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔